فکشن رائٹرز گلڈ، ایک سفر، ایک تاریخ، قسط 7، تحریر محمد سلیم سالک، آواز ناصر ضمیر، تکنیکی معاون زبیر قریشی، اہتمام کشمیر ٹریجر۔ غلام نبی شاہد صاحب کی زبانی ارمغان کاشمیر کا تعارف سنتے ہی میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ انتھولوجی کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ بسیار تلاش کے بعد معلوم ہوا ارمغان کاشمیر کو یاسین فردوسی نے شائع کیا ہے، جن کی کتابوں کی دکان للدید ہسپتال کے ملک تھی۔ تھوڑی بہت مشقت کرنے کے بعد دکان مل گئی اور یاسین فردوسی صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی۔ جب میں نے انہیں ارمغان کاشمیر نامی کتاب کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، مسکراتے ہوئے کہنے لگے، برخوردار، اس کتاب کو شائع ہوئے قریباً 35 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تم کو کیا سوجی کتاب پڑھنے کی؟ میرے شوق و اشتیاق سے لبریز حوصلوں کے سامنے ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انہوں نے سیلز مین کو گودام میں کتاب ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ ایک آدھ گھنٹہ گزرنے کے بعد سیلز مین گرد و غبار سے اٹا ارمغان کاشمیر کا ایک نسخہ لایا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب میں نے کتاب کو ہاتھ میں لیا اور سیدھے گھر کا رخ کیا۔ کتاب کے مرتب گاش صاحب نے اس دور کے نوجوان افسانہ نگاروں کی تخلیقات کو ایک لڑی میں یہ کہہ کر پرویا تھا کہ کہنا مشک افسانہ نگار نئے لکھنے والوں کو ہمیشہ نو آموز سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ گاش صاحب کے لکھے ہوئے دیباچے کی ایک سطر کی معنویت اور اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ انہوں نے جذباتی اور جارحانہ انداز میں کہنا مشک ادیبوں سے گلہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب تک آپ نئے لکھنے والوں کو پلیٹ فارم مہیا نہیں کریں گے تو وہ کیسے پنپ سکتے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کہ 4 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی وہی صورتحال آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ ہر دور میں چہرے بدلتے ہیں، صورتحال نہیں۔ کتاب میں شامل علی محمد لون مرحوم کے پیغام نے مجھے بہت متاثر کیا۔ سچ مچ ایک جینون قلمکار ہی اپنی ذات کو ہدف تنقید بناتے ہوئے معاصر ادبی صورت کی نقاب کشائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے جس بے باکی اور صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہنا مشک ادیبوں کے مافل ضمیر کو سمجھنے کے لیے نئی نسل کو مخاطب ہو کر پیغام دیا ہے، وہ ان کی باضمیر جرات مندی کا کھلا ثبوت ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ادب یا شاعری کے میدان میں ہماری ہمسری کا دعویٰ کرے۔ اس سے ہماری اہمیت اور شہرت دونوں میں خلل پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ آپ اور آپ جیسے دوسرے نوجوانوں کو ادب کے خارزار اور شاعری کے رہگزر سے ڈراتے رہیں، آپ کو راہ ادب سے بھٹکائیں، آپ کے دل میں وسوسہ، ڈر، وہمہ اور شکوک پیدا کریں، اچھی بری کوشش اور اچھے برے عمل میں کیڑے نکال کر آپ کو فرسٹریٹ کریں۔ بھائی، ایسا نہ کریں تو ہمارے نام لیواؤں میں پھر کون رہے گا؟ آپ نے بڑھ کر بازی جیت لی تو ہم اپنی ہار پر مطمئن کیسے ہوں گے؟ اور ہاں، کون کہتا ہے کہ یہاں خواتین افسانہ نگار نہیں ہیں؟ ارمغان کاشمیر میں
24 مرد افسانہ نگاروں کے شانہ بشانہ 7 خواتین افسانہ نگار بھی شامل ہیں، جن کے نام رابعہ دلشاد، فرحت آرا حیدری، شمیمہ اختر، ایم نسا، نسیم جہاں، رفیقہ عارف اور نیلوفر شاعر شامل ہیں۔ جاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔